السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آج کل جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے متعلق یا ان کے کورٹ مارشل کے متعلق بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس میں بڑی چڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی ہے، اور نون لیگ اس کے اندر بڑی کہانیاں بیان کر رہی ہے۔ نون لیگ اس کے اندر بڑا خوش ہو رہی ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا جو تعلق ہے وہ باہر آ رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس سے ان کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ یہ جو جنرل فیض حمید کا جو آج کل ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، یہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس کے اندر نون لیگ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ نون لیگ اس میں بڑا فائدہ نکال رہی ہے، اور نون لیگ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس میں تو ہمارا ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کنٹرول ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی گندی ہو رہی ہے، عمران خان بھی گندا ہو رہا ہے، ان کا تعلق اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ لیکن اب حقائق بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے کس طریقے سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے نون لیگ کو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے نواز شریف کو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے شریف خاندان کو۔ اب اس کے حقائق بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کی ہے۔ اب اس کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے۔ ایک تو وہ خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے متعلق اور نواز شریف کی جعلی رپورٹس کے متعلق، کیونکہ عمران خان کے دور میں ہی نواز شریف کو لندن بھیجا گیا تھا علاج کی غرض سے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کے لیے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہفتے 10 دن کے اندر، 2 ہفتے کے اندر نواز شریف علاج کروا کے تو واپس آ جائے گا، پاکستان آ جائے گا۔ لیکن 4-5 سال جو ہے پھر اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ 4-5 سال بعد جب این آر او ملا، اور این آر او کس سے ملا؟ جب ان کے کیسز معاف کیے گئے، ان کے مقدمات ختم کیے گئے، ان کو گارنٹی دی گئی، اور جب قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا، گارنٹیاں دی گئی، پورا سسٹم انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا، ہاتھ میں کیا، تب نواز شریف نے جا کے پاکستان کے اندر لینڈ کیا، پاکستان کے اندر قدم رکھا۔ اس سے پہلے نواز شریف پاکستان آنے سے بالکل ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، اور بالکل آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اب ان کی انفارمیشن اور حقائق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے کیا نواز شریف، اور نواز شریف کو فائدہ سب سے زیادہ جنرل باجوہ نے کیسے پہنچایا، اور اس کی رپورٹس جو ہے وہ جعلی کس طریقے سے تیار کی گئی۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین انفارمیشن اور کچھ حقائق میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج کل یہ جنرل فیض حمید کو لنک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ لنک کر کے یہ سارا ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، یہ ساری کہانی بنائی جا رہی ہے، اور یہ سارا ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اور یہ سٹوری بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض تو جیسے ایک پیج پر تھے، جبکہ اب ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کس طریقے سے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو، یعنی پورا کا پورا جو شریف خاندان ہے، پورا شریف خاندان، ان کو کیسے نوازا، ان کو کیسے این آر او دیا، ان کے کیسے مقدمات ختم کیے، ان کے کس طرح سے کیسز ختم کیے، اور پورا ایک این آر او کا پیکج جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں نہ صرف نون لیگ کے سابق رہنما محمد زبیر، ان کی جانب سے بڑے اہم ترین انکشافات کیے گئے، بلکہ فیصل واٹا کی جانب سے بھی بہت اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب محمد زبیر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نون لیگ کے اندر رہ چکے ہیں، اور محمد زبیر انتہائی اہم ترین آدمی ہیں، اور جن دنوں میں ان کے اوپر بڑے کیسز اور مقدمات تھے، احتساب ہو رہا تھا شریف خاندان کا، تو محمد زبیر نے جا کے ہی اس وقت کے ڈی جی آئی سی جنرل فیض، جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی تھی، اور اس کے بعد این آر او شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا شریف خاندان کو۔ تو اس وجہ سے محمد زبیر کے پاس جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور نالج ہے، تو انہوں نے کچھ شیئر کیا ہے، اور فیصل واٹا نے بھی اس کے اوپر انکشافات کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ بینیفیشری اگر جنرل فیض کا کوئی ہے تو وہ نواز شریف ہے یا شریف خاندان ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا، انہوں نے سب سے زیادہ بینیفٹ لیا، انہوں نے سب سے زیادہ اس سے مفاد حاصل کیا، اور بعد میں انہی کے اوپر چڑھائی کرتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں اس بات سے کہ شریف خاندان بالکل بھی کسی کا بھار نہیں رکھتا، اور احسان فراموشی کی انتہا ہے ان کے اندر، انتہا ہے احسان فراموشی کی، کہ اگر آپ ان کے اوپر احسان کریں، آپ ان کے ساتھ فیور کریں، آپ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، یہ آپ کی پیٹھ میں چھڑا گھونپیں گے۔ تو محمد زبیر نے واضح طور پر بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ سارا کا سارا معاملہ
محمد زبیر نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کروایا، رابطہ کروایا، اور بعد میں محمد زبیر کو مریم نواز اور نواز شریف دونوں کا ترجمان بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اسی کا ریوارڈ ایک دیا گیا تھا محمد زبیر کو۔ بعد میں ان کو سندھ کا گورنر بھی لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ سارا ان کو ریوارڈ اس لیے ملا تھا کیونکہ محمد زبیر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شریف خاندان کی ایک ڈیل کروائی تھی اور ان کو NRO دلوایا تھا۔ یہ اس کے پیچھے کہانی تھی۔ اب دوسرا یہ کہ فیصل وادہ اور محمد زبیر کی جانب سے جو ایک اور اہم ترین انکشاف کیا گیا وہ یہ کہ نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس بنائی گئی تھی، نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر پاکستان سے بھجوایا گیا عمران خان کے دور میں، اور ان دنوں میں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، ایک کہانی بلڈ اپ کی گئی اور پورا ایک اس کے بارے میں سٹوری اور کہانی چلائی گئی اور میڈیا کے اوپر شور مچا دیا گیا، اور یہ سیم ڈرامہ جو ہے رپیٹ کیا گیا جو 99 کے اندر ڈرامہ رپیٹ کیا گیا۔ اس وقت جو پوری کہانی بنائی گئی اس وقت بھی اسی طرح کی تخلیقیں اور اسی طرح کے مسائل، اسی طرح کی بیماریاں، اسی طرح کی چیزیں میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئیں، اور اس کے بعد شریف خاندان کو یہاں سے نکال کے تو جدہ بھیجا گیا اور اس کے بعد ان کو وہ لندن چلے گئے۔ اب سیم وہی سٹوری رپیٹ کی گئی، اور اس مرتبہ فیصل وادہ اور محمد زبیر انہوں نے انکشاف کیا کہ اس مرتبہ بھی جعلی رپورٹس بنائی گئی۔ اب پلیٹلیٹس جو کلچ پلیٹیں اڑ گئی تھیں اور رنگ پسٹن بیٹھ گئے تھے، نواز شریف نے دھواں دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں جعلی، سب کچھ ہو رہا تھا، جعلی کام چل رہا تھا، 2 نمبریاں ہو رہی تھیں، اس کے اندر رتی برابر بھی حقیقت نہیں تھی۔ رتی برابر ایک ہوتا ہے نا 1%، رتی برابر بھی 1% سے بھی بالکل نیچے آ جائے رتی ہوتی ہے، تو رتی برابر بھی ان کی بیماریوں کے اندر یا ان کے مسائل کے متعلق کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جعلی ساری رپورٹس بنا کے سارا جعلی بیانیہ بنا کے تو ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور عمران خان بالکل ٹھیک تھا۔ عمران خان اس وقت بھی کہتا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے دھوکہ دیا، مجھے دھوکے میں رکھا، مجھے اندھیرے میں رکھا، اور انہوں نے نواز شریف کو یہاں سے بھگا دیا۔ اور کون کردار سارا ادا کر رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ تو یہ جنرل فیض کا ان کے اوپر زیادہ فیض تھا، یہ اس سے زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آج جو بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اس کے خلاف کہانیاں اور اس کے خلاف یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ جنرل فیض نے ہی ان کو ریسکیو کیا تھا یہاں سے، پاکستان سے، اور نواز شریف کو نکالا تھا یہاں سے، ورنہ وہ تو جیل میں تو ایک منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، 1 منٹ نکالنے کو تیار نہیں تھا، وہ تو یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو جان کس نے چھڑائی؟ جنرل فیض نے اور اس وقت جنرل باجوہ نے۔ اور آج احسان فراموشی کی انتہا دیکھیں، احسان فراموشی اس قدر کر رہے ہیں لوگ کہ اسی جنرل فیض کے اوپر آج یہ اس کے خلاف سارا بیانیہ بنا رہے ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر۔ تو یہ ہے ٹوٹل ان کی اوقات کہ جس سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں اسی کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔